السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اتوار ہے 12 اکتوبر 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ رات گئے ہوا کیا؟ حملہ کیا افغانستان نے کیا پہلے یا پاکستان نے؟ دونوں جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نقصان کے، اس میں حقیقت کتنی ہے، فسانہ کتنا ہے؟ کیا وجہ بنی کہ جب پاکستان کی اسپیشل راکٹ فورس اور فضائیہ حرکت میں آئی کچھ دیر کے لیے تو صورتحال یکسر بدل گئی، کوہرام مچ گیا اور پھر کئی پوسٹیں خالی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس سلسلے میں افغان طالبان کے 3 ذمہ دار وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ بالخصوص وہ ملا متقی جو بھارت بیٹھے ہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ویلاگ کی صورت میں تو ہو سکتا ہے ابھی تک وہ اجیت دوول سے مل بھی چکے ہوں۔ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ قطر اور سعودی عرب نے رات گئے کیا کردار ادا کیا؟ سیز فائر کی درخواست کس نے کی اور پاکستان نے اس پہ عمل کیوں نہ کیا؟ کیا ہم افغانستان سے ایک بڑی اور لمبی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اس کے متحمل ہیں؟ اور یہ جو کل رات ہوا اس کے اثرات پاکستان پر اور افغانستان پر آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟ آج تھوڑا غیر جذباتی انداز میں ان معاملات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ وہ بات آپ تک پہنچاؤں جو ابھی آپ نہیں سن پا رہے۔ کیوں؟ ہو یہ رہا ہے کہ یا تو سوشل میڈیا کے اوپر ویلاگس کے اندر ہمارے جو دانشور اوپینین میکر صحافی یا یوٹیوبرز ہیں وہ یک طرفہ صرف وہ بات کر رہے ہیں جو کہ حکومتی موقف ہے، یا وہ لوگ ہیں جو حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں اور بظاہر پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، فوج کو بھی، حکومت کو بھی، اور پاکستان کی صبح کی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، بالخصوص باہر بیٹھے۔ یہ دونوں ایلیمنٹس غلط ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا موقع دیں جو آپ کو دونوں چیزیں دکھا کے اصل تصویر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ سعودی عرب کے کردار کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے، قطر کا بھی، امریکہ کا بھی، اور بالخصوص یہ کہ بھارت میں جو بھارتی میڈیا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے اس جنگ کے اوپر، ان جھڑپوں کے اوپر، وہ کیسے اس کی تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی ہیں، پشاور سے بڑی مشہور شخصیت، عموماً رویت ہلال کمیٹی اور چاند دیکھنے کے معاملے پہ ان کو پہلے چاند نظر آ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے ٹویٹ کی صورت میں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا لشکر یا مودی کا لشکر، یہ افغان طالبان سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ بہت اہم دلچسپ تبصرہ انہوں نے کیا۔ محبوبہ مفتی ہیں جو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں، مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے دعویٰ کرتی ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، وہ بعد میں۔ سب سے پہلے تو آپ سن لیں ہوا کیا۔ ہوا یہ ہے کہ کل رات 11 بجے سے آن ورڈ 12 تک، 10 سے 12، 12:30، 1 بجے تک، یعنی 11 اور 12 کی جو درمیانی رات تھی ہفتے اور اتوار کی، 6 مختلف مقامات ہیں: انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال، بارام چاہ جو کہ بلوچستان میں ہے، وہاں افغان طالبان کی جو فوجیں ہیں اور ان کے ساتھ کئی اور آؤٹ لیٹس بھی تھے، انہوں نے پاکستانی چوکی پر حملہ کیا۔ اور وجہ کیا بتاتے ہیں جی؟ آپ نے دو چار دور پہلے پکتیکا، کابل پہ حملہ کیا تھا جب آپ ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود کو ڈھونڈنے آئے تھے، تو اس کا جواب ہے۔ یہ بظاہر وہ بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اب جواب میں ہوا کیا؟ جواب میں پاکستانی فورسز نے پھر بندوق کھول دی، توپ خانہ کھول دیا، راکٹ لانچر کھول دیے، اور رات گئے وہ بھرکس نکالا کہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اس کے باوجود کہ میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ، بالخصوص افغانستان کے ساتھ، اسی جنگ کا حامی نہیں ہوں، وجہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ میں پہلے تفصیل آپ کو دیتا ہوں۔ جو پاکستانی حکام نے ابھی تک بات کی ہے اس کے مطابق ان جھڑپوں میں 21 مقامات ہیں، 21 پوسٹیں ہیں جو پاکستان نے مکمل تباہ کی ہیں، ان کے اوپر عارضی قبضہ کیا ہے۔ 23 پاکستانی جو سولجرز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 29 زخمی ہوئے ہیں۔ اس میں 200 سے زائد افغان طالبان، ان کے حمایتی دہشت گرد ٹی ٹی پی کے، داعش کے، وہ بھی مارے گئے ہیں۔ 200 سے زائد، یہ پاکستان کا دعویٰ ہے۔ جو بات کرتی ہے افغان سرکار، تو افغان سرکار کی جانب سے ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان بھی ہیں ان کے، وہ سامنے آئے۔ سب سے پہلی پریس کانفرنس انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو افغانستان کی ترقی نہیں چاہتا، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 58 پاکستانی شہید کیے ہیں۔ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کی 20 پوسٹوں پر قبضہ کیا اور پھر واپس کر دیا۔ اچھا، یہ تو میرا خیال ہے کوئی اے آئی ڈریون بھی بات نہیں کوئی بندہ کر سکتا۔ 1-2 پوسٹیں ایسی ضرور ہیں جو میں دیکھ رہا تھا، سلیم یوسف زئی جو افغان سرزمین سے رپورٹ کرتے ہیں، بڑے معتبر جرنلسٹ ہیں بظاہر، انہوں نے بتایا 1-2 پوسٹیں ایسی ضرور ہیں جہاں نقصان پہنچا پاکستان کو، ظاہری بات ہے جانی اور مالی بھی۔ اور یہ تو آئی ایس پی آر خود بتا رہا ہے کہ 23 افراد ہمارے شہید ہوئے اور 29 زخمی ہوئے، لیکن یہ جو دعویٰ ان کا ہے سراسر غلط ہے۔ جب
انہوں نے حملہ کیا تو یہ پھنس گئے، کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی ایف سی، لیوی اور دیگر جتنے بھی محکمے ہیں، یہ ایک عرصے سے روزانہ جوانوں کی شہادتیں، جوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اینڈ دے ور جسٹ ویٹنگ فار دی رائٹ کال کہ اب موقع ہے، آپ گھس جائیں۔ ایسے ایسے پیغامات بھی میں نے سنے، آڈیو ویڈیو، جہاں پہ فوجی جوان یہ کہہ رہا ہے اپنے افسر کو کہ جناب میں نے فلاں چیک پوسٹ جو ہے ان کی افغان طالبان کی، اس پہ قبضہ کر لی ہے، میرے ساتھیوں نے حکم کریں آگے کہاں مارچ کرنا ہے، جھنڈے وہاں پہ لہرائے گئے۔ تو یہ 19 سے زائد اور 21 کے قریب ایسی پوسٹیں افغانستان کی جن کی ویژولز، ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں کہ انہیں پہلے تباہ کیسے کیا، پھر اس کے اوپر جھنڈا کیسے گاڑا۔ تو یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا خواب ضرور ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ افغان طالبان ایک بڑی فوج کے سامنے آمنے سامنے آ کر لڑ نہیں سکتے۔ ان کا معاملہ ہمیشہ گوریلا ٹریننگ، دہشت گردی، خودکش حملے، چھپ کر گھات لگا کر حملہ کرنا ہے۔ تو پاکستان تو اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ ہاتھ لگے۔ اب اس سلسلے میں ہوا کیا، اسپن بولدک کا سیکٹر ہے جو وہاں پہ عصمت اللہ قرار کیمپ ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا کیمپ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے افغان طالبان کا، وہ مکمل تباہ کیا گیا ہے۔ توپسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ یہ کرم ایجنسی کے مخالف سمت پہ ان کا اڈا ہے، جس کو توپسر پوسٹ کہتے ہیں۔ چترال سیکٹر کے مخالف بری کوٹ کا اڈا ہے افغانستان کا، وہ تباہ ہوا ہے۔ منو جبا کیمپ ہے 3 نمبر، یہ مکمل تباہ ہوا ہے، یہاں پہ اطلاع تھی کہ دہشت گرد موجود ہیں۔ باجوڑ کے سامنے ایک کرزئی پوسٹ ہے، اس کی تباہی کے بڑے شاندار ویژول دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور پھر شپولا پوسٹ مکمل تباہ ہوئی ہے، براپچا پوسٹ مکمل تباہ ہوئی ہے، ان کی بٹالین نشانے پر تھی جو محافظ تھی براپچا کے اوپر، یہ مکمل طور پر 2 بٹالین 1 بریگیڈ کی، یہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے۔ انگور اڈا کے سامنے جو پوسٹ تھی افغان طالبان کی، وہ تباہ ہوئی۔ یوب سیکٹر میں اہم پوسٹ اور ہموی بختر بند گاڑیاں جو امریکہ چھوڑ گیا تھا وہ ان کے استعمال میں تھی، وہ بھی تباہ ہوئی ہیں۔ نوشکی سیکٹر میں غزنالی ہیڈ کوارٹر جو تھا ان کا افغان طالبان کا، وہ تباہ ہوا۔ دورانی کیمپ ہے وہ تباہ ہوا۔ چترال کے سامنے پوسٹ ہے وہ تباہ ہوئی۔ باجوڑ کے سامنے کنڑ پوسٹ ہے وہ تباہ ہوئی۔ قلعہ عبداللہ میں ایک پوسٹ ہے ان کی، وہ تباہ ہوئی۔ یعنی انہوں نے چاگی سے لے کے چترال تک پاکستان کی جو پوسٹیں تھیں وہاں پہ انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو جواب ملا اس کی ڈیٹیل میں نے بتا دی۔ دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہو۔ تو پاکستان نے ان پوسٹوں پر حملے کی فوٹیجز، وہاں پہ جھنڈے گاڑنے اور ان کی تباہی کے پورے ویژولز نشر کیے ہیں۔ صورتحال بدلی جب راکٹ فورس اور فضائیہ ایکشن میں آئی، چند منٹس کی ہلکی سی کارروائی تھی، اور پھر جیسے یہ وہاں سے بھاگ رہے تھے وہ ویژولز بھی کیچ کیے گئے ہیں، وہ ویژول منظر عام پر آ چکے ہیں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب 3 چیزیں میں نے آپ سے جو مزید ڈسکس کرنی ہے اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ آپ پاکستان نے کہا کیا ہے۔ پاکستان نے 2 بڑے اہم فیصلے کر لیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اب تمام افغان مہاجرین کو نکال باہر کریں گے، اور افغان حکومت انہیں بے شک بھارت بھیجے جہاں ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ دوسرا، اگر کے پی اور بلوچستان میں طالبان کی طرف سے کسی بھی جگہ کسی بھی دہشت گرد حملے کی صورت ہوئی تو ہم افغانستان میں موجود ان طالبان پوسٹوں اور اڈوں کو مکمل تباہ کریں گے جو دہشت گردوں کی پراکسی کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 2 بڑے اہم فیصلے ہیں پاکستان نے جو کر لیے ہیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو بات رہ گئی کہ جی میڈ مین کہ طالبان تو نیٹو اور یو ایس، یہ آپ بحث سن رہے ہیں نا، ان سے نہیں ان کو شکست ہوئی، ان کو باہر نکال دیا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو، نیٹو ہو، امریکہ ہو، یا جب بھی افغانستان کی سرزمین پہ مسائل رہے، تو کیا وہ پاکستان کے بغیر یہ جنگیں جیت سکتے تھے؟ کبھی ایسا ممکن ہوا ہے؟ میں ذاتی طور پر ایک طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افغانستان کے بارے میں جو پالیسیاں رہیں، اکثر ان میں غلط رہیں۔ ہمیں کسی قسم کی جہادی کوششوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کسی قسم کی پراکسی نیٹ ورک کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ آج اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دہشت گردیوں کی سربراہی یا پرانی پالیسیوں کو جاری نہیں رکھنا، تو خوش آئندہ، لیکن ہم اپنی ماضی کی غلط پالیسیوں کو بھگت رہے ہیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ یہ جو بحث کی جاتی ہے نا جی، طالبان میڈ مین، دے گاٹ نتھنگ ٹو لوز، یہ تاثر اس لیے غلط ہے کہ نیٹو آپ پہ قبضہ کرنے آئی تھی، امریکہ آپ پہ قابض ہوا تھا، سوویت یونین آپ کے اندر آیا تھا۔ پاکستان کبھی بھی افغانستان پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کبھی بھی افغان سسٹم کو، افغان عوام کو اس طرح سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا جیسے ان ممالک نے کیا۔ اور ان ممالک کے خلاف جب افغان لوگ اور افغان مجاہدین برسر پیکار تھے تو یہ پاکستان ہی تھا پیچھے، یہ اچھی طرح دنیا جانتی ہے۔ دوسری جو اہم بات اس میں میں نے آپ سے کرنی نا، بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں پشتونوں کی تعداد ہے وہ افغان آبادی کے برابر ہے۔ مثلا افغان آبادی پورے افغانستان کی 40 سے 50 ملین ہے، تو پشتون جو آبادی ہے کے پی میں وہ بھی اتنی ہے۔ فوج میں پشتونوں کی تعداد افغان فوج سے زیادہ ہے،
یہ وہ فرق ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے نا کہ جی نیٹو میں کہاں تھے پشتون، یو ایس کی فورسز میں کہاں پشتون تھے، سوویت یونین میں کہاں پشتون تھے. تو اگر آپ کو پشتونوں پہ مان ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا تو پورا صوبہ آپ کی آبادی کے برابر ہے. ہماری فوج میں جتنے پشتون سرو کر رہے ہیں وہ افغان فوج سے کہیں زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو آڈیو ویڈیو میسیجز میں نے دیکھے اپنے سولجرز کے، وہ اردو لب و لہجہ تھا لیکن پشتو نظر آ رہی تھی کہ پشتو بولنے والے، اور بتا رہے تھے کہ جی یہ جو بھارتیوں کے تعاون سے یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم اندر جا گھسے ہیں، چیک پوسٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، بتائیں آگے حکم کیا دینا ہے ہم نے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کی، ایک لمبی جنگ کسی کے بارے میں نہیں ہے. پاکستان پہلے بھارت کو ڈیل کر رہا ہے، اب افغانستان کو ڈیل کرنا پڑا، یہ بارے میں نہیں ہے. ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات کرنی ہوگی. جب بات کرتے ہیں تو آج ملا متقی نے اور ملا ذبیح اللہ مجاہد نے، ان سب نے ایک بات کی کہ جی پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے افغانستان میں نہیں ہیں، ہمارے پاس نور اللہ مسعود نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے اور خود بھی براہ راست کئی بار 60 سے زائد ان مقامات کی نشاندہی کر چکا ہے جہاں ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، جہاں ٹی ٹی پی کی قیادت ہے، اور بار بار ان کی حوالگی کا مطالبہ کرتا ہے. جواب میں انہوں نے وہ اپروچ شروع کر دی ہے جو کسی زمانے میں حامد کرزئی کی ہوتی تھی، جو کہ افغان پپٹ رہنما تھا طالبان کا، افغانستان کا، امریکہ کی مدد سے. ہوتا کیا تھا کہ کرزئی کے دور میں جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ آپ کے ہاں دہشت گرد ٹھکانے ہمارے حوالے کریں دہشت گردوں کو، تو کرزئی کہتا تھا نہیں آپ داعش کو پا رہے ہیں، آپ کے پاس فلاں لوگ ہیں وہ پہلے حوالے کریں. تو یہ کہانی انہوں نے دوبارہ سے شروع کر دی. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قطر اور سعودی عرب نے کل رات ریسٹرین کی بات کی، اور جب ریسٹرین کی بات کی تو افغان طالبان 1.5-2 گھنٹہ انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد پسپا ہو گئے، پوسٹیں چھوڑ گئے. پاکستان نے البتہ رات گئے اور دن بھر پوری تسلی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا، منجی ٹھوکنے کے بعد پھر بندوقیں ہلکی سی خاموش کی، کسی کی سیز فائر کی بات نہیں مانی گئی. جو بات آپ سے میں اب کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے اہم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو جیسے ملا شہاب الدین پوپلزئی صاحب نے لکھا کہ امام مہدی کا لشکر ہے یا مودی کا لشکر، تو یہ بات تو افغان طالبان کو سوچنی ہوگی. یہ جب جہاد کر رہے تھے امریکہ کے خلاف، یا جو ان کے نعرے تھے اور بیانیہ تھا، وہ کیا تھا؟ غزوہ ہند کے لیے امام مہدی کے لشکر سے خود کو قرار دیتے تھے. تو امام مہدی کا لشکر ہے یا نریندر مودی کا لشکر؟ یہ غزوہ ہند ہے جہاں پہ آپ جے شنکر سے اور جی دوول سے جا کے بریفنگ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ ہے آپ کی حقیقت. تو یہ جو منافقت ہے مذہب کے نام پر، یہ بند کرنی ہوگی، چاہے پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو. ایک اہم بات کہ انڈیا میں کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے بامیان کے مجسمے انہی طالبان نے اڑائے تھے نا. ہندو مت اور بدھ مت کے لیے انتہائی مقدس مجسمے انہوں نے اڑائے تھے نا. وہ خالی ہو گئی تھی وہ جگہ جہاں پہ بامیان کے مجسمے تھے نصب. تصویریں دیکھیں ملا متقی کے، وہ جو بیٹھا ہوا اپنی ایمبیسی میں. اگلوں نے، انڈینز نے ملا متقی کو جب بٹھایا تو اس کے سر کے اوپر بامیان کے مجسمے کی پینٹنگ لگا کے بتایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس کی پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی خواتین جرنلسٹ نہیں آئیں گی. پورے انڈیا میں کوحرام مچ گیا. راہل گاندھی سے لے کے سب نے بی جے پی کی خوب ٹھکائی کی. پھر کیا ہوا؟ آج کی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ پاکستان کو رگڑنا تھا، تو جو ماہلہ پترکار ہیں خواتین، ان کو بلا لیا گیا. انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن سے لے کے رج کے بات کی پھر ملا مجاہد اس کے ساتھ، متقی کے ساتھ. متقی صاحب کہنے لگے وہ اصل میں پچھلی پریس کانفرنس میں ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا، اس لیے آپ کو نہیں بلایا گیا. تو آج کیوں بلایا؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں بات کرنی تھی. اور جن بامیان کے مجسموں کو آپ نے تباہ کیا، انہی بامیان کے مجسموں پر بنی پینٹنگ آپ کے سر پہ لٹکائی ہوئی تھی جے شنکر نے اور انڈین سرکار نے. یہ ہے آپ کا غزوہ ہند، اور یہ ہے آپ کا امام مہدی کا لشکر، جو اپنے مفاد کے لیے اور پاکستان مخالف ہندو گٹھ جوڑ کا شکار ہو چکا ہے. اب آپ کہیں گے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ انڈین میڈیا کیسے کوریج کر رہا ہے. انڈین میڈیا نے خیر بڑی بڑی مزاحیہ چیزیں کی، جی F-16 مار دیا افغان فورسز نے. انڈین میڈیا سب سے زیادہ حرکت میں تھا. انڈین میڈیا کے جو اسپانسر سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ایسی ایسی مزاحیہ باتیں کر رہے تھے کہ بس ہنسی آ رہی تھی. انڈین میڈیا پہ این ڈی ٹی وی میں نے دیکھا، این ڈی ٹی وی نے اور ٹائمز آف انڈیا نے، ان سب نے جو ہیڈ لائنز اور شہ سرخیاں لگائی تھیں وہ افغان طالبان اور ملا متقی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ سرخیاں لگی ہوئی تھیں. پاکستان کیا کہہ رہا ہے، حقیقت حال ہے کیا، انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا بات کر رہا ہے، وہ ڈسکس نہیں کی تھی. صرف افغان ذمہ داروں کی سٹیٹمنٹس کو کوریج دی تھی. یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات اب میں سنانے لگا ہوں. ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ادیتی بہادری.
अदिति बहादुरी NDTV के लिए कॉलम लिखती है, मजमून लिखती है। अदिति बहादुरी का एक मजमून है जिसकी सुर्खी पता क्या है? वो ये है कि द रियल मैसेज टू ट्रंप एंड पाकिस्तान इन तालिबान मिनिस्टर्स इंडिया विजिट, कि तालिबान के वज़ीर के भारत के दौरे का असल पैगाम ट्रंप और पाकिस्तान के लिए क्या है, मैं बताती हूँ। और वो आगे लिखती है एंड पे कि इंडिया इज़ प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन रीजन। इंडिया इस दौरे से और तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात को आगे बढ़ाकर इस खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। और आगे सुनें, इंडिया अफ़गान तालिबान और उनके स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा की ईज़ कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बिजनेसमैन वहाँ काबुल ले जा रहा है, एम्बुलेंसेस के तोहफे ले रहा है और उनको रिकग्नाइज़ कर रहा है, वहाँ पे बड़ी एम्बेसी खोलने जा रहा है, उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती बोली। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर मकबूजा की नुमाइंदगी करती हैं। वो कहती हैं कि जी आप जिहाद से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं, बीजेपी को उसने कहा मुसलमान जो आपके यहाँ बसते हैं उनके लिए तो आपने ज़मीन तंग कर दी है, और यहाँ जो जिहादी आए पड़े हैं आपके साथ, उनके साथ आप हाथ मिला रहे हैं। मुसलमान जो तालिब इल्म पूरे भारत में बसते हैं उनके लिए तो आप स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं, मदरसों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से आने वाले तालिबान हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप वीज़ा की ईज़ भी कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो उसने कहा ये मुनाफ़िकत है, दो नंबरी है, घटियापन है। एक इंडियन अकाउंट है जिसका नाम है मिस्टर सिन्हा, ये अपने आप को हिंदू राइट एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर समझता है। इसने कल एक ट्वीट किया जो मेरी टाइमलाइन पे पड़ा है। ये कहता है अफ़गानिस्तान इज़ फाइटिंग आवर फाइट, कि अफ़गानिस्तान हमारी जंग लड़ रहा है। बेहज़त मुजमी कल पूरे इंडियन मीडिया का ये तासुर था कि जो काम हम नहीं कर सके अफ़गानिस्तान से हम करवा रहे हैं। ये अफ़गान हुकूमत को सोचना है कि क्या उसने इंडिया के मफादात के लिए जंग लड़नी है। अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बरादराना ताल्लुक़ हैं, फैमिलीज़ उधर भी रहती हैं इधर भी रहती हैं। हम लंबी जंग ना तालिबान को सूट करती है ना हमें इस सरहद को ठंडा करना है, हमें दोस्त ममालिक को बीच में डालना है, हमें दहशतगर्दी के मामले पे एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम KP हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेके आएँ, और वो जमातें जो इन सूबों की नुमाइंदगी करती हैं उनकी बात भी सुनी जाए। हमें अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकना है। ज़ोर ज़बरदस्ती एक सोल्यूशन का नफाज हम नहीं कर सकते, इसके बावजूद कि हमने भरपूर जवाब देना है। मुझे बहुत खुशी है कि इमरान रियाज खान साहब से लेके कई ऐसे दोस्त जो इस हुकूमत के नाकिद हैं, जब ये कल तालिबान ने हमला किया तो भरपूर तरीके से उन्होंने पाक फ़ौज की ना सिर्फ हिमायत की बल्कि कहा डट जाओ जवानों, हम आपके साथ हैं। ये सबसे अहम मौका होता है। ऐसे मौके पे अगर मगर बाद में करते हैं, सियासत बाद में डिस्कस होती है। फ़िलहाल तो इन झड़पों में पाकिस्तान ने ठीक ठाक ठुकाई की है। 21 पोस्टें मैंने बताई हैं, झंडे लहराए हैं वहाँ पे, और काफ़ी था उनके लिए फॉर टाइम बीइंग। लेकिन आने वाले दिन जंग के ज़रिए हल नहीं होंगे। हल जो है वो बैठना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को दोस्त ममालिक के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। दोहा एग्रीमेंट में अफ़गान तालिबान ने एग्री किया था कि उनकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, उसको यकीनी बनाना होगा। अदरवाइज़ ये ख़ित्ता जो है ये मुसलसल दहशतगर्दी की आग में जलता रहेगा। और भारत को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर वो तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान से हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो याद रहे कि भारत के अंदर भी इंडिजिनसली 120 से ज़ायद तहरीकें चल रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आग जो आप हमारे यहाँ लगाना चाहते हैं वो आपका दामन भी दोबारा से भड़काना शुरू कर दे। मुझे इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला इस खित्ते में को अमन लेके आए। TLP और तीफ़ी बट का मामला रह गया, वो मैं अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।